السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ البلد شروع کی تھی اور الحمدللہ آیت نمبر 1 سے 10 تک کی آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے مولانا نے اور فیصل صاحب نے رکھی تھی۔ آگے شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سے ہم پیوست ہوئے جاتے ہیں پہلے، اور خاص طور پر آپ لوگوں کی توجہ آیت نمبر 10 پر میں مرکوز کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں، بیش بہا نعمتیں ہیں، اور اللہ تو چاہتا تھا کچھ اور، لیکن اس کے بندے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، اور یہی شکایت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا انسان میں ودیت کر رکھی ہے شر اور خیر کی تمیز۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ خود فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے نفس کو صحیح کیا اور پھر اس نفس کے اندر خیر اور شر کی تمیز رکھی۔ اور اس آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے دو راستوں کی طرف نشاندہی کی، دو راستے اس کے سامنے رکھے ہیں۔ اب چاہے تو وہ خیر کا راستہ اپنائے، چاہے تو وہ برائی کا راستہ اپنائے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کہا کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں دی، ایک زبان دی، دو ہونٹ دیے، دراصل میں اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آنکھیں صرف اس لیے نہیں دی ہیں کہ جس طریقے سے جانور کی آنکھیں جانور صرف اپنے چارے کو ڈھونڈنے میں اور کھانے کو ڈھونڈنے میں استعمال کرتا ہے، ہماری آنکھیں دراصل میں عبرت پذیری کے لیے ہے اور ہمارے ادراک کا ایک حصہ ہے، فکر اور ادراک کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو زبان اور یہ ہونٹ ہے، یہ انسان کے نطق یا گویائی کا ایک ضروری حصہ ہے، اسی کے ذریعے انسان بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ صرف دنیا حاصل کرنے میں ہم نہ لگائیں، اور ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خیر و شر کی تمیز اپنے اندر پیدا کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور پھر اس کی تمیز حاصل ہونے کے بعد میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زبان دی ہے وہ صرف چرب زبانی کے لیے نہیں دی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مفادات کو پورا کریں زبان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے بھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی استعمال کریں، اللہ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کریں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دو راستوں کی بات کی ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور اللہ مزید جو ہے اپنے پسندیدہ بندوں کے بارے میں ان کی جو صفتیں ہونی چاہیے، ان کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے، جو کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، اس کا بیان جو ہے آیت نمبر 11 سے آگے کرتا ہے۔ تو مولانا عبدالستار ندوی صاحب جو ہے اس کی تلاوت بھی کریں گے ان آیتوں کی، اور انشاءاللہ تعالی ایک ایک آیت کو ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. یہ وہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. سچ فرمایا اللہ رب العزت. معین بھائی، ہم یہاں چلتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن پہ بات مکمل ہوئی تھی، ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ تعلق اور مناسبت ظاہر ہو کہ آگے جو قرآن مجید میں سورہ البلد میں جو آیتیں آئی ہیں اور ان آیتوں کا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے. جی. تو نجد کے بارے میں یہ ہے کہ ترجمہ جو کیا گیا ہے دو نمایاں راستے، اور نجد کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اونچی جگہ کو نجد کہتے ہیں، اور نجد ایک جگہ کا نام بھی ہے وہاں جو اونچائی پہ آباد ہے وہ بستی. تو اللہ نے کہا کہ دو نمایاں راستے ہم نے بتا دیے. اس کا نمایاں اسی وقت ہوں گے راستے جبکہ وہ اونچائی پہ ہو، اور عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں. تو گیا گھاٹی سے اونچائی پر چڑھنے میں مشقتیں ہوتی، تو وہ مشقتیں دو طریقے سے بیان کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیک کام کرنا مشقتوں سے بھرا ہوا، گویا کہ اونچائی پہ چڑھنے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے خدا کے نزدیک ہمیں دشوار گزار راستوں سے گزرنا ہوگا. اور دشوار گزار راستے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ پیسہ خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا، نیک اعمال کرنا، سردیوں میں وضو کرنا، یہ سب کے سب نفس پہ گرا گزرتے ہیں. اسی طریقے سے گھاٹی کو پار کرنا گرا گزرتا ہے. گھاٹی پہ انسان جب اونچائی پہ چڑھنے لگے تو بار بار اس کا دل نیچے کی طرف، نظر نیچے کی طرف رہتی ہے کہ وہ سانس پھولنے لگتا ہے یا پریشان ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نیک کام کرنے کو انسان آمادہ ہوتا ہے یا کرنے لگتا ہے تو شیطان اسے یہ ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ اتنا پیسہ یہاں خرچ کر رہے ہو، اگر تم بچا کے رکھتے تو آئندہ کام ہوتے. گویا کہ وہ بھی ایک دشوار گزار گھاٹی. اور بعض مفسرین نے اس طریقے سے ان کی تعبیر کی ہے کہ گویا عقبہ پہاڑ کی اونچی چٹان کو بھی کہتے ہیں اور عقبہ گھاٹی کو بھی کہتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ دشمنوں سے بچانے کے لیے محافظ کا کام دیتی. یا تو انسان گھاٹی میں داخل ہو کر کے دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، یا اگر اس سے مراد اونچی چٹان لیتے ہیں تو بھی دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اونچی چٹان جو ہے گویا وہ کارگر ہوگی. اسی طریقے سے یہ جو 3-4 کام نیک کام جو بتائے گئے ہیں یہ بھی اس کی حالت بھی وہی ہے کہ گویا جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے یہ وہ عقبات ہے. اب میں معین بھائی سے ذرا درخواست کروں گا، آپ اس میں کچھ. جی اس میں مزید صرف اتنا ہی میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا مولانا کہ یہ جو انسان کے نفس پر گراں گزرتا ہے اور وہ چیزیں جو نقد فائدہ سامنے نظر آتا ہے، وہ تمام لذتیں جیسی شہوانی لذتیں ہیں، یہ چونکہ سامنے نقد نظر آتی ہے اس لیے انسان اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس کا رجحان ہوتا ہے اور شیطان اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو جس طریقے سے اونچائی پر چڑھنا مشکل ہے، نیچے کی طرف آنا اتنا ہی آسان ہے.
آدمی اگر اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے نفس کے حوالے کر دے اور شیطان کے حوالے کر دے تو وہ اونچائی سے لڑکتا ہوا نیچے آئے گا بغیر کسی محنت کے. اور اس کے برخلاف اگر اس کو نیکی کے اس اونچے مقام پر اگر پہنچنا ہے تو اس کو وہ تمام کام کرنے ہوں گے جو اس کے نفس پر گرا گزرتے ہیں. اور آپ اس کو جیسا کہ مال اور دولت کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ قربانی اور ایثار کا مادہ چاہیے. ایثار اور قربانی کے مادے کے بغیر انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتا. ہم عام طور پر مولانا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں، جو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتے ہیں، تو جتنی اونچی چوٹی ہو اس پر چڑھنے کے لیے اتنی محنتیں اور اتنی ساری ضرورتیں اور اس کی تیاریاں ضروری ہوتی ہے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی چوٹیاں اور پہاڑیوں کے سلسلے ہوتے ہیں وہاں عام طور بہت سارے ٹریکرز پہنچ جاتے ہیں، لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچنے کے لیے اگر آپ مان لیجئے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ وہ چوٹی ہے، نیکی کی وہ چوٹی ہے جو ہم کو جنت میں لے کے جانے والی ہے، تو وہاں پر چڑھنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی، کیونکہ وہاں پر چڑھنے کے لیے اتنی محنت درکار ہوگی، وہ کمٹمنٹ درکار ہوگا اور وہ استقامت درکار ہوگی. اور اسی لیے میرے خیال سے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، میرے خیال سے اسی مقام کے لیے وہ بہت ہی موضوع ہے کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمقارب. جنت بالمقارب، کہ ہم نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر رکھا ہے اور ہم نے جنت کو جو ہے وہ مشکلات سے اور مشقتوں سے گھیر رکھا ہے. تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کے آزو بازو میں جو باڑ لگائی گئی ہے وہ باڑ مشقتوں کی باڑ ہے. اس کو پھلانگ کر اور اس دشوار گھاٹی سے گزر کر تم کو جنت میں جانے کا راستہ ملے گا. اور شہوتوں سے بھری پڑی ہے جہنم، اور ہر پل جو ہے انسان کو اس کی شہوتیں جو ہے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں. تو یہی میرے خیال سے اس آیت کی جو ہے تفسیر ہو سکتی ہے. اور اس میں جو ایک بات جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے چلے کہ اقتحام مطلب کہتے ہیں کہ کسی مشکل کام کو کرنا. چونکہ چوٹی پر چڑھنا یا اونچائی پر چڑھنا مشکل ہے، اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اقتحام کا لفظ لایا ہے. اور وما ادراکا مل عقبہ جو ہے یہ قرآن مجید کا بہت ہی جانا پہچانا اسلوب ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی جو ہے مختلف نشستوں میں یہ پڑھا وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت یا ہیبت اور اس کی اہمیت کو جتانا چاہتا ہے تو ایک تفہیمی انداز میں، ایک سوالیہ انداز میں یہ بات پڑھنے والوں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر میں تم کو بتانا بھی چاہوں تو میں اس چیز کی اصلیت کو اور اس کی روح کو میں تم پر ظاہر نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے تم کیا جانو کہ یہ عقبہ کیا ہے. یہ قرآن مجید کا ایک عام، یعنی انسانی سوچ اتنی محدود ہے کہ اللہ ظاہر بھی کرتا اس کی روح کو تو انسان سمجھ نہیں پاتا. اللہ کے اختیار میں تو ہے کہ اللہ ظاہر کر دے، لیکن بہرحال ہماری سوچ اور ہمارا ایک لمیٹڈ ہے، ہر چیز ہمارا جتنے حواس ہیں اس لیے ادراک نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ کیا شے ہے تم کیا جانو. یہاں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول مجھے ملا کہ خیر اور نیکی کا راستہ بہت تنگ ہے اور اس پر چلنے والے بھی بہت کم ہیں، اور شر اور برائی کا راستہ بہت فراخ اور بہت کشادہ ہے اور اس پر چلنے والے بے شمار ہیں. اس کے راستے بھی بے شمار، اور اس کے راستے بھی بے شمار. وہ قرآن میں ہے کہ جہاں بھی ظلمات اور نور کا کمپیریزن کیا گیا ہے وہاں پہ نور کو واحد لایا گیا ہے اور ظلمات کو جو ہے پلورل کے اندر لایا گیا. جی بہت صحیح. چلیے ہم اب فق اور عقبہ سے شروع کرتے ہیں. فق اور عقبہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ عقبہ
यानी उस घाटियों से गुजरना वो क्या चीज है, तो पहली बात जो बताया अल्लाह ने वो फक व रक़बा है, गर्दन का आजाद करना। मोइन भाई इसमें कुछ जो लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं और वो देखते हैं, ये जैसा कि हमने इब्तिदा में आपसे कहा था कि ये मक्की सूरा है। मक्की सूरतों में अल्लाह ताला ने खल्क़ खुदा की खिदमत में जो सबसे पहले जो चीज़ बयान की है वो इसलिए भी ज़रूरी थी कि उस ज़माने में ग़ुलामी का रिवाज बहुत ही आम था, और तारीख़ इस बात की गवाह है कि अरबस्तान से पहले कहीं भी ग़ुलामी या ग़ुलामों को आज़ाद करने के सिलसिले में कोई भी कोशिश नज़र नहीं आती। सबसे पहले कुरान ने ग़ुलामों की आज़ादी का बयान छेड़ा और उसकी तरगीब दी, क्योंकि उस ज़माने में ग़ुलामों का जो इस्तेहसाल होता था, उन पर जो जुल्म होता था, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। और बार बार मक्की सूरतों में जो है ये एक सबसे बड़ी नेकी के तौर पर लोगों के सामने पेश किया गया है कि जिस नेकी को हम चाहते हैं अपने मतलूब, अपने महबूब बंदों में, उसमें से सबसे पहली नेकी ये है कि वो ग़ुलामों को ग़ुलामी से आज़ाद कराएं। तो या तो उस वक्त का जो रिवाज था कि लोग पैसे देकर जो है ग़ुलामों को खरीदते थे और उनको आज़ाद कर देते थे, या जिन ग़ुलामों का एग्रीमेंट होता था अपने मालिक के साथ में, जिसको मकातीब कहते हैं, जी जी, तो वो फिदिया देकर जो है जैसे हज़रत बिलाल हबशी को जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने छुड़ाया। और मैं समझता हूँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन जो है इस मामले में इतने बड़े हुए थे कि उनकी कोई मिसाल दूसरी मिलती नहीं कि किसी और सहाबी ने इस कद्र और इतने ग़ुलामों को जो है ग़ुलामी के जंजीरों से आज़ाद कराया होगा। और आज के ज़माने में मौलाना उसकी बहुत सारी दूसरी सूरतें हो सकती हैं, तो अगर आप मुनासिब समझे तो बता दे। वैसे दो तीन शक्लें मैं बताता हूँ इसमें। एक तो ये है सबसे आसान कि जो कर्ज के बोझ की तरह जब एकदम दबा हुआ, जायज जरूरतों के लिए कर्ज लिया हो या किसी वजह से वो मसाइल में उलझ गया हो, तो उसे भी गोया कर्ज के बोझ से आजाद करना फक्को रखबा है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी ऐसे तावान में उलझ जाता है जो नाकर्दा गोया के जुर्म की सजा होती है, जो मासूम और मजलूम कैद कर लिए जाते हैं, वो भी जैसे कि अभी जो मुस्लिम नौजवानों के साथ जो मसाइल हैं जी, जो कैदी हैं, गोया कि मैं सोचता हूँ कि ये तीन बातें जो मैंने बताई अभी, इसमें से तीसरे नंबर की जो ये बात है, जो जेलों में भी कैद है, वो फक्को रक़बा के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब। यानी जिस तरीके से गुलामों का आजाद करना उस जमाने में सवाब का बाइस था, तो आज जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं और किसी जुर्म की सजा में नहीं, बस यूं ही, तो उनको भी अगर पैसे दे करके आजाद कराया जा सके तो ये भी गोया कि फक्को रक़बा में आता। मौलाना ये बहुत ही आज के ज़माने में इसकी आगही और इसका अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। एक दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों नौजवान जेलों में बंद है जिनके खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं की जाती, और ऐसे नौजवानों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इनके जो केसेस चलते हैं या तो वो हाई कोर्ट में चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, और वहाँ वकला की जो फीस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये मजलूम बच्चे, नौजवान और उनके खानदान तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जब तक उम्मत इस काम में आगे नहीं बढ़ती और इन नौजवानों को छुड़ाने के लिए कोशिश नहीं करती और माली मदद नहीं करती, उस वक्त तक इन नौजवानों का जेलों से छूटना तकरीबन नामुमकिन है। और इसीलिए जैसे कि जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि ज़कात की 8 मदों में एक मद जो है वो यही मद है कि हम किस तरीके से लोगों की गर्दनें छुड़ाएं। तो उसमें चूंकि आज के ज़माने में गुलामों का चलन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये 2 ही बाब है जिसके अंदर इस मद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। एक तो ये कि तुम्हारा कोई जानकार, तुम्हारा कोई शनासा, तुम्हारा कोई दोस्त, कोई तुम्हारा रिश्तेदार एक बहुत बड़े सूदी कर्ज में जो है मुब्तला है
اور وہ اس کو چکا نہیں پا رہا ہے اور ہر سال سود کے اوپر سود دیتا چلا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے اس سودی قرض کی ادائیگی زکوٰۃ سے یا زکوٰۃ کے علاوہ اپنی طرف سے ہو تو یہی وہ چوٹی کا کام ہے، نیک کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، جو آپ نے جو جیل کی بات کی کہ جو نوجوان مظلوم جیلوں میں مقید ہے ان کو چھڑانا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایک چوٹی کا نیک کام ہے۔ جی آگے چلتے ہیں پھر۔ جی تو گویا ترتیب وار بتایا جا رہا، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم کو کھانا کھلانا۔ جی ایک تو یہ ہے کہ اطعام یتیم، اطعام کی میننگ آتی ہے کھانا کھلانا۔ اس تعلق سے بہت ساری احادیث میں، قرآن کی بہت ساری آیات میں اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے، بلکہ ایک حدیث تو اس طریقے سے ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز ادا کرو جبکہ لوگ نیند میں سوئے ہوئے ہوں، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں جس سے کھلانے کی فضیلت ظاہر ہے اور واضح ہے۔ گویا کھانا کھلانا یہ بہت بڑا نیک کام ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی نیک کام کی طرف ان آیات میں توجہ دلائی ہے وہ تمام نیک کام ایسے ہیں جو کسی مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جی جی اس کا تعلق کسی بھی معقول انسان سے، جی جو بھی سلیم فطرت ہوگا یا معقول انسان ہوگا وہ اسے کہے گا کہ نہیں یہ کام اچھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے صرف کھانا کھلانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں کھانا کھلانا جبکہ کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہو، قحط سالی ہو، قلت ہو۔ اور اس کا تھوڑا سا نظارہ ہم لوگوں نے 2 سال کے اندر دیکھا، بہت اچھی طریقے سے دیکھنے ملا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جو کھانے کو پریشان تھے، اور صرف کھانا ہی زندگی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی سے زندگی نہیں گزرنے والی ہے۔ اطعام میں وہ تمام لوازمات بھی آ سکتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری نے یہ اس کی طرف خاص توجہ مفسرین نے کرائی ہے کہ گو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 2 لقمے ان کے سامنے ڈال دیں۔ کھانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروریات ہیں، اس کو فراہم کیا جائے۔ مسغبہ کا جو لفظ ہے، امام راغب اصفہانی نے اس کی تشریح کچھ اس طریقے کی، ایسی بھوک جو آدمی کو تھکا ڈالے، تو یعنی بھوک اور تھکن کا احساس جو ہے آدمی کے چہرے پر نظر آئے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب بھوک کا ایک اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ ایسے حالت میں کہ جب انسان اتنا پریشان ہو اور اتنا بھوک ہو کہ اس کی بھوک نظر آ رہی ہے آپ کو، ایسے وقت میں، اور جیسا کہ آپ نے کہا، کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قحط سالی کے دوران یا جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہو گیا تھا، معاش کا مسئلہ ہو گیا تھا، روزی کمانے کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ الحمدللہ ہماری امت نے ان دنوں میں بہت کام کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے، اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی۔ میں قحط سالی کے دوران جو ہے چھوٹی سی تاریخی بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے ایک بہت بڑا قحط پڑا تھا، اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تاریخ بتاتی، سب سے پہلے تو آپ نے بیت المال کو کھول دیا، بیت المال کے تمام گوداموں کو کھول دیا، اور اناج کو، اور اس وقت تک تو حضرت عمر کے زمانے تک جو ہے مسلم اسلامی سلطنت جو ہے ریاست بہت بڑھ چکی تھی۔ میرے خیال سے اتنی بڑی ریاست تو دنیا میں کسی کی بھی نہیں رہی ہوگی جو بعد میں حضرت عمر اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن طارق وغیرہ کے زمانے میں جو ہے اسلام جو پھیلا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کھانا اتنا کم کر دیا تھا کہ وہ اتنے نحیف اور لاغر اور چہرے کا رنگ تک جو ہے وہ سیاہ مائل ہو گیا تھا، اور خود حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوریاں اپنے پشت پر لاد کر رات رات میں جو ہے وہ دوسروں کے گھروں پر پہنچاتے تھے جب ان کو پتا چلتا تھا کہ اس گھر میں راشن نہیں۔ تو یہ وہ امیر تھے، یہ وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، یہ وہ امراء تھے، یہ وہ حکومت چلانے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ دریائے نیل کے کنارے پر
اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے. یہ اس قسم کی جو احساس ذمہ داری ہے, جواب دہی کا احساس ہے اللہ کے نزدیک, یہی جواب دہی دراصل میں انسان کے اندر یہ اخلاق پیدا کرتے ہیں. اب یہاں معین بھائی ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ جس طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک تو کھانا کھلانا, دوسری بات ہے کہ قحط سالی یعنی بھوک ایک دم اعلیٰ درجے کی بھوک, یعنی انتہائی درجے کی بھوک لگی ہے, انتہائی درجے کی بھوک میں کوئی انسان پریشان ہو اس وقت ظالم سے ظالم انسان کا بھی دل پسیج جائے گا. تو یہ بتایا جا رہا ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسانیت کو زندہ کیا جا رہا ہے. یہ آیتیں جو نازل ہو رہی تھی اس وقت نازل ہو رہی تھی جبکہ ابتدائی اسلام کا معاملہ تھا اس وقت. اور ہم نے سورہ ماؤن کی جو تفسیر ان کے سامنے پیش کی تھی, وہاں تو یہ کھلانے کی تو بات بہت دور ہے. وہاں تو اللہ نے ان لوگوں کو بھی پھٹکارا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں, ترغیب نہیں دیتے. کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھٹکارا ہے کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, ابھارتے تک نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ تک ناپسندیدہ. اور اس کے بعد آیت میں یتیمن, یعنی جس کو کھانا کھلانے کی بات کہی جا رہی وہ یتیم ہے, نادان ہے, ناسمجھ ہے, جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے, تو اس پر تو اور رحم آنا چاہیے. پھر آگے یہ ہے کہ ذا مقربہ, یہ نہیں کہ صرف یتیم ہے اور بھوک انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہے, بلکہ وہ قریبی رشتہ دار بھی. اگر ایسی کیفیت ہو کسی بچے کی تو اس وقت تو کھانا بہرحال کھلانا ایک انسانیت ہے, اور اسی انسانیت کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تاکہ نیک اعمال جو شخص, ایسے اعمال جو انسانیت کی بنیاد پہ کیے جانے چاہیے, جو انسان یہ بجا لاتا ہے تو گویا کہ اس کی فطرت صحیح ہے اور اس کو ایمان لانا چاہیے, جس کا بیان آگے آنے والا. جی آگے ہے او مسکین ذا متربہ, جی, یا ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشی ہو, خاک آلود ہو گیا, اور اس کے بارے میں کچھ نہیں, صرف مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس کی مسکنت یا اس کی مالی جو حالت ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اب زمین سے اٹھنے کے قابل نہیں, وہ خاک نشین ہو گیا ہے. مطلب فاقہ کشی کی وجہ سے اور ضروریات زندگی کے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر ڈھال اور اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ زمین سے اٹھ نہیں سکتا. اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذا متربہ کا لفظ استعمال کیا, یعنی غربت کی انتہائی درجے میں, بھوک کی بھی انتہائی درجے کو پہنچ گیا, غربت کی بھی انتہائی, یعنی زمین سے بالکل لگ گیا, جیسے کہ اردو میں بولتے ہیں کہ ہماری پیٹھ زمین سے لگ گئی. تو اس کو بھی کھانا کھلانا گویا یہ عقبہ میں پہ چڑھنے کے باعث ہے کہ مترادف ہے, نیکی کی ایک وہ چوٹی ہے. اچھا, اس کے بعد ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اس کو کئی ناحیے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آیات جو نازل ہو رہی ہے وہ اسلام کی شروعات کی بات ہے. اسلام کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بنیاد پہ لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دیا. تو انسانیت کی بنیاد پہ وہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں, کھانا کھلانا ہے, وہ یتیم ہو, رشتہ دار ہو, گردن کا آزاد کرنا ہے, مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اگر کوئی انسان ایسا کر لے رہا تو گویا کہ اس کی فطرت سلیم ہے, سلیم الفطرت انسان ہے, اسے چاہیے کہ وہ ایمان لائے. اگر ایمان نہیں لا رہا تو گویا ایسا کچھ ہے جو ظاہری اور باہری رکاوٹ ہے, جو اس کی سلیم الفطرت ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس کے سب نیک کام, نیکی کے کام ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کی نیکی کے کام ہیں, لیکن ان کی قبولیت کا معیار اسی وقت ہوگا جبکہ ایمان لایا جائے. تو اس مولانا بہت صاف ہے, اور اکثر اور بیشتر ہمارے نوجوان بھی جو ہے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ نیکی کا کام تو نیکی کا کام ہوتا ہے, اور ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک وہ نیکی کا کام کیوں قابل قبول نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کی اتھارٹی کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے, حاکم نہیں مانتے ہیں, تو پھر وہ تو اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں, اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے ہیں. وہ جب وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے ہیں, تو پھر وہ اللہ سے اجر اور ثواب کی امید لگائے رکھے ہیں. وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ سے
اجر اور ثواب کی امید لگائے رکھیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اپنا حاکم ہی نہیں مانتے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی ملک میں رہے، وہاں کی شہریت اختیار کرنے کے لیے اسے وہاں رہنے اسی وقت دیا جائے گا جب وہ اس ملک کی شہریت اختیار کرے، اسی کے بعد میں اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو ماننا ضروری ہوگا، تبھی اس کو وہ تمام حقوق ملیں گے جس کا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے۔ اگر وہ ملک کو کے کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتا تو وہ بھلے سے کچھ اچھے کام کر لے، اس کے اوپر یا اس پر جو ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے جو حقوق ایک شہری کو حاصل ہوتے ہیں ان حقوق پر اس کا کوئی حق اور یہ حاصل نہیں ہے۔ بس یہی جی صحیح بالکل صحیح ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ عادل ہے، انصاف کرنے والے ہیں۔ اگر کسی نے نیک کام کیا ہے تو ایسا نہیں کہ نیک کام کرنے کی وجہ سے اس کے نیک کام یوں ہی ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں اللہ دے دیتا ہے۔ اب دینے کی شکل کئی ہو سکتی ہیں، یا تو اس کی قسمت میں مصیبت لکھی ہوئی ہے تو مصیبت ڈال دیتا ہے، یا بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے انسان بہت برے ہوتے ہیں لیکن موت کی سختی اس پہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ تمام مصیبتوں میں، تمام پریشانیوں میں سب سے سخت ترین پریشانی جو موت کی سختی ہے۔ اگر موت کی سختی اسے نہیں دی گئی تو ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیک کام کیے تھے اس نے، جس کا اجر اللہ کو آخرت میں نہیں دینا ہے اسے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ نے موت کی سختی کو دور کر دیا۔ یہ کیا کم ہے کہ کسی کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی موت کی سختی کو دور کر دے۔ جی تو یہ بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے اس کا جو اجر و ثواب اس کے نیک کاموں کا جو ہے وہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ سورہ نحل کی وہ آیت مولانا بہت ہی پیاری آیت ہے اور میرے خیال سے اس سے اور کچھ زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرے چاہے مرد میں سے ہو یا عورت میں سے۔ تو جو ہماری بہنیں جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں وہ یہ دیکھ لے کہ نیکیوں کے باب میں، روحانیت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں، اور جو مفسرین اور علماء حضرات جو بہت سارے نکات بیان کرتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد میں سے ہو چاہے عورت میں سے ہو، اگر وہ مومن ہو تو ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔ اور یہاں بہترین زندگی سے مفسرین نے دونوں زندگیاں مراد لی ہے کہ اس دنیا کی بھی زندگی کو بہتر کر دیں گے اور آخرت کی زندگی تو وہ جو جنت کی زندگی ہے جس کے بہترین ہونے کا جو ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس کے لیے بھی جو ہے ایمان شرط ہے۔ یہ سورہ النحل کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اور ناظرین سے ایک بات اور میں درخواست کروں گا کہ بہترین زندگی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ پیسے ہوں۔ جی اصل چیز قناعت پسند۔ الغنا غنی النفس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل مالداری جو ہے وہ نفس کی مالداری۔ اگر ہمارے پاس چند پیسے ہیں اور بہت مطمئن زندگی اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں تو کافی ہے یہ۔ اگر لاکھوں کروڑوں پیسے اور انسان پریشان رہے تو پھر وہ زندگی بیکار ہے اس کی۔ مطلب دلوں کا اطمینان، سکینت، داخلی اطمینان اور بیرونی اطمینان آدمی کو جب حاصل ہوتا ہے، اور وہ ایمان جو امن سے بنا ہے، اور جب انسان جب مومن ہوتا ہے اور ان صفات کا حامل ہوتا ہے تو وہ جو ہے اندرونی طور پر بھی جو ہے اس کی شخصیت پوری طور پر پرامن ہوتی ہے، اور وہ باہر کے ساتھ میں بھی جو ہے بیرونی دنیا کے ساتھ میں بھی جو ہے اس کا جو ہے امن کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو دولت کے اکٹھا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان راحت کی زندگی گزارے۔ اگر وہی نصیب نہیں ہے تو پھر بیکار ہے وہ دولت جمع کرنا۔ وہی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا مطلب قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ پیسے زیادہ اللہ دے گا، بلکہ سکون قلب ہونا یہ اصل ہے۔ اور اخروی زندگی میں تو خیر اگر وہ مراد لیا جائے تو وہ تو ظاہر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یعنی یہ ایمان لانے والے جو ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ وہ صبر کی تلقین کرے اور مرحمت کی تلقین کرے۔ معین بھائی میں صبر کے تعلق سے کچھ بیان کریں گے آپ؟ جی مولانا سورۃ العصر کے اندر جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا اور اس میں
पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि ये बात हमने बयान की थी कि नहीं की थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा प्यारा कौल है कि कुरान मजीद में सूरे वल अस्र के अलावा अगर कुछ भी और नाजिल नहीं होता तो इंसानों के हिदायत के लिए यही सूरा काफ़ी थी। तो इसमें जो नजात के 4 लवाज़िमात अल्लाह ताला ने गिनाए हैं, उसमें जो है सबसे पहले तो ईमान है, फिर उसके बाद में अमल सालेह है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पहले कवर हो गई। और दूसरी से वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र, तो यहाँ भी जो है सब्र को लाया जा रहा है। यहाँ सब्र को मरहमा के साथ में जोड़ा जा रहा है कि इंसान अल्लाह ताला जो भी आजमाइशों में मुब्तला करेगा उसके ऊपर इंसान इस्तिकामत के साथ से कायम रहे, यानी अपने अज़्म के साथ में अल्लाह की रजा पर राजी होना ही सब्र का दूसरा नाम है। तो न सिर्फ ये कि वो अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहे और ईमान पर कायम रहे, उसके साथ में वो दूसरे लोगों में भी जो है इस बात की तलकीन करें कि जो लोग तकलीफ में हैं उनके साथ में किस तरीके से हमदर्दी की जा सकती है और किस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। तो अल्लाह ताला न सिर्फ ये चाह रहा है कि आप ईमान लाएं, नेक अमल करें, और मुसीबत में आप जब डाले जाएं या आपके ऊपर जब कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई टेस्ट हो, जांच हो, तो आप उस पर सब्र करें, अपने अज़्म का और इस्तिकामत का जो है आप पूरी तरीके से इजहार करें। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है आप ये काम भी किए जाएं कि दूसरे लोगों को मदद और कुर्बानी और ईसार के लिए उनकी तरगीब करें। वह सब्र जो है, खुलासा कलाम यह कि सब्र जो है ये अजीमत और इस्तिकामत का दूसरा नाम है। अजीमत के साथ और इस्तिकामत के साथ इंसान रहे। सब्र का मतलब यही नहीं कि मुसीबत के वक्त हम सब्र करें, बल्कि सब्र यह है कि अल्लाह ताला ने जिन अवामिर का हुक्म दिया करने का, अगर उसके करने में मशक्कतें हो रही हैं वो भी बर्दाश्त करें। जिन बुरे कामों से अल्लाह ने रोका है उससे रुकने से अगर हमारा दुनियावी नुकसान हो रहा है उसको भी हम झेल जाए। इसलिए अल्लाह ने जमा का सेगा लाया है और तवासी का लफ्ज़ लाया है कि एक दूसरे की हमदर्दाना खैर खाई करें। इसलिए कि मराहिल ऐसे हैं कि नेकी को अंजाम देना, बुराई से रुकना, नफ्स पे जिस तरीके से गिरा गुजरता है उस तरीके से कभी कभी सोसाइटी में भी इंसान परेशान हो जाता है, माली हिसाब से भी परेशान हो जाता है। तो अगर एक इंसान परेशान होने वाला रहे तो वो परेशान हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। गया कि हर एक अगर एक दूसरे को सब्र की तलकीन कर रहा है, नेकी पर जमने की और बुराई से रुकने की, तो गया हर एक को आसानी हो जाती है। और इसीलिए जो है मौलाना इस्लाम में जो इज्तिमाइयत का जो तसव्वुर है ना, वो मशहूर ये है कि ला इस्लाम इल्ला बिल जमात, कि जमात के बगैर इस्लाम का तसव्वुर ही नहीं। मेरे ख्याल से हज़रत उमर का मशहूर कौल है कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है अलैकुम बिज्जमा, कि तुम पर जमात लाजिम है। तो उससे यही होता है कि एक दूसरे को हौसला मिलता है और इंसान मुसीबतों से भी आसानी से गुजर जाता है। अगर ऐसा न होता तो यहाँ जो है सब्र के साथ में और जो कोशिश ये किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई आप हमदर्दी जो है उसका भी जो है खल्क़े खुदा के साथ हमदर्दी का मामला कीजिए एक दूसरे के साथ। आगे चलते हैं जी। उलाइका अस्हाबुल मैमना, ये लोग हैं जो दाहिने हाथ वाले हैं। इसका तर्जुमा दाहिने हाथ और बरकत वाले भी किया गया। खुश नसीब से भी क्या, खुशनसीब हुए, खुशबख्त भी कह सकते हैं जी। वो वहाँ दरअसल में मौलाना फराही ने जो है कहा है कि मशामा चूंकि शोम से बना है जिसका माने बदबख्ती होती है, तो अस्हाबुल मैमना से यमीन मुराद न लेते हुए युम्न मुराद लिया है, जिसकी माने खुशबख्ती। जी। तो बात सही है उन्होंने कही है। हालांकि ज्यादातर मुफस्सिरीन ने वही दाहिने बाएं का तज़किरा किया। हालांकि मशअमा के हिसाब से अगर देखा जाए, कंपेयर का मामला है यहाँ पे, तो मैमना गोया की खुशनसीबी और बदनसीबी भी तर्जुमा किया जा सकता है। बहरहाल नतीजा एक ही होगा कि जो लोग इस तरह के नेक काम करने वाले हैं वो खुशनसीब हैं। और आगे बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि आगे ये महजूफ है कि वो जन्नत के बाला खानों में होंगे,
या इसलिए कि जहन्नमियों के बारे में बताया गया कि वो इस सूरत हाल, इस पोजीशन में होंगे। जी, या आप उसको उससे भी जो है जोड़ सकते हैं, असहाबुश शिमाल और असहाबुल जी, यमीन, वो सूरह वाक़िया में सूरह वाक़िया में है जी। कि वो लोग जो जन्नत में जाने वाले हैं, जो नेक है, तो दरअसल में उनके आमाल नामे उनके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। सूरह इंशिकाक में। तो जिस सूरह इंशिकाक में भी है, तो दरअसल में दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाना बजाते खुद इस बात की गवाही होगी या इशारा होगा कि ये अल्लाह ताला के महबूब और नेक बंदे हैं, और इन्हें इस वक्त ये बशारत दी जा रही है कि ये जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। और जिनके नामे आमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे, उनको ये इशारा दिया जाएगा कि ये जो लोग हैं वो बदबख्त लोग हैं, अल्लाह ताला इनको नापसंद करता है, और ये जो है जहन्नमी लोग हैं। अब आगे चलते हैं। एकदम शॉर्टली अल्लाह ताला ने यहाँ ज्यादा तफसील नहीं बताया, हालांकि ईमान और अच्छे अमाल की पूरी तफसील आई थी, लेकिन आगे तफसील नहीं है, इसलिए कि इनकार के लिए चंद चीजों का इनकार करना ही काफी होता है। वल्लज़ीना कफरू बि आयातिना, कि जिन लोगों ने हमारी आयात का इनकार किया। आयात से मुराद अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान की जिन आयात में आखरत का जिक्र किया है, या आखरत के अजाब से डराया है, या आखरत पर ईमान लाने को कहा है, उन सब चीजों का इनकार करना है मुराद इससे। या इससे मुराद ये भी लिया जा सकता है मौलाना कि आगे जो कुछ अल्लाह ताला ने बयान किया है कि नेक लोग कौन है, वो नेक लोग की सिफात क्या होना चाहिए, वो नेकी की चोटी क्या है, इन तमाम चीजों का इनकार करने वाले जो है वो जो है अस्हाबुल मशअमा, यानी बदनसीब है या बाएं हाथ वाले हैं। अब आगे बस एक आयत में अल्लाह ने कह दिया कि अस्हाबुल मशअमा के साथ जो बाएं हाथ वाले हैं या जो बदनसीब है उनके साथ क्या मामला किया जाएगा जहन्नम में, इसका जिक्र तो और बहुत सारी आयत में है जी। वैलुल हुमज़ में भी बताया गया है, आखिरी में आयत इसी तरीके से आयत है। अल्लाह ने कहा अलैहिम नारुम मुसदा, कि उन पर आग छाई हुई होगी। तर्जुमा ये क्या मौलाना ने, और अवसद यूसिद ईसाद की मीनिंग आती है दरवाजा बंद करना या ढक्कन बंद करना, और जो हमने दूसरी सूरतों में भी देखे थे। और उसकी मिसाल हमने यही दिए थे कि आग में डालने के बाद में ऊपर से जो है उसको ढक दिया जाएगा, तो वो उस आग से निकल नहीं सकेंगे, और अंदर भी जो है आग की तपिश जो है वो बढ़ती जाएगी। जो लोग दिन रात बड़े बड़े खानसामाओं को बिरयानी वगैरह पकाते देखते हैं, तो आमतौर पर ऊपर से ढक्कन लगाने के बाद में उसको सील कर दिया जाता है जी। और नीचे से आग लगाई जाती है, ताकि अंदर जो चीज पक रही है उसकी तपिश बढ़ जाए। जी। तो बस वो वही इसी किस्म का कुछ मामला होगा जहन्नम का, कि अल्लाह ताला आग में डालेंगे और उस जहन्नम को ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, तो कोई आदमी जो है उससे बाहर निकल नहीं पाएगा, इल्ला ये कि अल्लाह ताला चाहे और अल्लाह ताला उसका हुक्म दे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको उस जहन्नम की आग से अल्लाह ताला महफूज रखे, हमें, हमारे अहल व अयाल को और तमाम ईमान वालों को। और इसीलिए जो हम बार बार फजर की नमाज के बाद में और मगरिब की नमाज के बाद में इस दुआ की बड़ी फजीलत बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़े, तो अगर वो फजर की और मगरिब की नमाज के बीच में उसका इंतकाल होता है तो उसे जहन्नम से बचाया जाएगा। और जो मगरिब की नमाज के बाद में पढ़े, तो मगरिब और फजर की नमाज के दरमियान अगर उसका इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से बचाएंगे। तो बहुत बड़ी फजीलत वाली दुआ है और बहुत सीधी सादी दुआ है। 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार हमको पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि नाज़रीन को ये दुआ याद होगी। दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार जी। आगे और मेरे ख्याल से आज के लिए ये इतनी तफसीर सूरह अल बलद की काफ़ी थी। इंशाअल्लाह ताला सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अगली नशिस्त जो है हमारी जुमेरात को रात में 9:30 बजे इसका इनेकाद होगा। आप तमाम लोगों से मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको प्रमोट भी करें, दूसरे लोगों तक भी जो है इसके लिंक को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान फहमी की तरफ जो है राग़िब हों और
ایک آدھے گھنٹے کی نشست میں جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے بہت سارے نکات جو ہے ان کے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو افشاں کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔